ملک شام کے بچوں کی چیخ آئی ہوتی، رات پوری بے قراری میں گزر جاتی، تم فلسطین کے بچوں کی آوازیں سن لیتے۔ برسوں ہو گئے میرے عزیزو، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر ان کو مل جائے تو چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ یہاں تم شادیوں میں کھانے گٹر اور نالیوں میں پھینک دیتے ہو۔ مجھے خود یاد ہے آج سے 4 سال پہلے کی بات، عراق میں بغداد شریف میں 11ویں کے موقع پر ہم حاضر تھے، ہمارے جتنے ساتھی تھے 11ویں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا 11ویں کریں گے، پکائیں گے، ہم ہی کھائیں گے، جتنے کھا رہے ہیں وہی کھائیں گے، اللہ نے سب کو آپ کو کھلایا ہے۔ آؤ ریفیوجی کیمپ میں جو جنگوں میں جن کے گھر تباہ ہو چکے، جھونپڑیاں ڈال کر رہ رہے ہیں، ہم بکرے کاٹتے ہیں، ان تک گوشت پہنچ جائے، یہ سب سے بڑی 11ویں ہے۔ لوگوں نے 13 بکرے کاٹے تھے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جھولیوں میں بھر بھر کر کے ریفیوجی کیمپ گئے تھے اور لے جا کر کے جب تقسیم کرنے کے لیے آئے، وہ بچے ایسے لپٹ پڑے تھے کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے، صرف ایک ایک ٹکڑا گوشت کا لینے کے لیے۔ اور جب ایک پاؤ کلو کا گوشت کا ٹکڑا کسی بچے کو دیا جاتا، وہ چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنی اماں کو پکارتے ہوئے جھونپڑی میں بھاگ رہا ہوتا کہ اماں گوشت آ گیا، گوشت آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے ہم تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے رو پڑے تھے میرے عزیزوں۔ یہ حالات آج اسی رسول کی امت کے ساتھ ہیں اور تمہیں ذرا برابر احساس نہیں، درد نہیں۔ آج ہمارے ناچنے کے دن نہیں ہیں، ہمارے رقص کرنے کے دن نہیں ہیں۔ نوجوانوں کو ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ بہت بڑا پلر ہے۔ یہاں سے اگر خرابیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 2 پہیے ہیں، 2 جماعتیں اگر صحیح ہو گئی تو میری پوری امت صحیح ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک علماء کی، ایک امراء کی، امیروں کی۔ یہ 2 اگر صحیح ہو گئے تو امت صحیح ہو جائے گی، اور یہ 2 بگڑ گئے تو پوری امت بگڑ جائے گی۔ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ میں یہاں کی بھی اصلاح کی۔ علماء امام احمد بن حنبل اور ان کے زمانے کے بڑے محدث ہیں شیخ علی مدینی، امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ امام علی مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ علی مدینی گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے آئے، گھوڑا سامنے باندھ دیا اور سینہ تان کر اندر امام احمد بن حنبل کا دروازہ کھولا، چیختے ہوئے آ گئے احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ درسگاہ میں بیٹھے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے سارے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، جاؤ ہماری بات چیت ہوگی۔ یہ ہے بڑے علماء کی بات، چھوٹوں کو پہلے باہر کر دیا، جاؤ ہماری بات ہوگی۔ دونوں بڑے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، شیخ علی مدینی ان کو بھی لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔ دونوں ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بات چیت کر رہے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں آواز اتنی بلند ہو گئی تھی ہمیں لگتا تھا کہ اب مار پیٹ ہو جائے گی، ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی، اتنا تیز آواز اندر سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز ٹھنڈی ہونے لگی، پست ہونے لگی، بند ہو گئی آواز، دروازہ کھل گیا۔ شاگرد کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو شیخ علی مدینی غصے میں اٹھ کر جا رہے تھے اور امام احمد بن حنبل بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جب شیخ علی مدینی گھوڑے پر چڑھنے لگے، امام احمد بن حنبل اپنے دونوں ہاتھ ان کے پیر کے نیچے رکھتے ہیں۔ شیخ علی مدینی امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پر اپنا پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھ گئے، سلام کیا اور نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ عمل شاگرد دیکھ رہے ہیں، پوچھا حضور جو اختلاف تھا ختم ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ میں ان کو قائل نہیں کر سکا، انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا، اختلاف ابھی بھی باقی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا اندر اتنا چیخم پکار ہو رہی تھی، ہاتھا پائی کی نوبت آنے والی تھی ایسا لگ رہا تھا، اور جب دروازہ کھلا تو آپ باہر نکل کر ان کے پیر کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اختلاف ہے تو پھر ہاتھ کیوں رکھا ان کے نیچے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے لوگوں، میرے شاگردوں، اختلاف الگ چیز ہے، تم علی مدینی کو نہیں جانتے، وہ محدث ہیں، میں نے تو صرف ہاتھ رکھا، ان کے تلووں کے نیچے کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے۔ یہ ہم نے مصر میں پڑھا تھا،
अदबुल इख्तिलाफ भी कोई चीज है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ अगर बाकी रहता तो कौम इस तरह मुंतशिर ना होती। आज हर कोई अलग अलग झंडा लेकर अपने अपने हलके में, इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े मसलों में जायज नाजायज के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं और बड़े बड़े उलमा का ईमान नाप रहे हैं। ये खराबियां यहाँ से दर आई, इसलिए मैंने ये दो बातें अर्ज करनी पड़ी। बहरहाल जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा एक ऐसा तवील बाब है जिसको शुरू करने के बाद इख्तिताम नजर नहीं आता। खुलासा कलाम फिर से मैं यही कहूँगा, आज के इस रात में हम ये अहद करते हैं जो आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सब जमा हो जाए, वो एक नाम काफी है हमारे इत्तिहाद के लिए, वो एक नाम काफी है हमारे इख्तिलाफात को मिटाने के लिए। हम सबको अगर ये एहसास हो जाए, सिलसिले दसियों क्यों ना हो जाए, ये नहरें हैं, सब उस मदीने के समंदर में जाकर जमा हो जाते हैं। तो उस समंदर से अगर प्यार हो जाए तो इतने झगड़े और फसादात मोहल्लों में कभी नजर ना आएंगे, इतनी बुराइयां नहीं आएंगी। इसलिए अजीजा निगरामी, जड़ की तरफ तवज्जो दो। अगर जड़ तुम्हारी मजबूत हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हमारे जैसों को आकर के तुम्हारी इस्लाह की बात करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। कल को तुम खुद खड़े होंगे, बुराइयों को रोकेंगे इंशाअल्लाह, रोकेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारे इलाकों में नशा न बिकेगा, न खाएंगे और न ही बेचेंगे और न ही करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अहद कर रहे हो ये रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर गाने सुनना छोड़ दो, क्योंकि फरमाया गया जो गाने सुनता है फहश, उसके दिल में मुनाफिकत आ जाती है, वो मुनाफिकत के करीब जाता है और वो जिना के करीब जाता है। इन्नल गिना यूरिसुन निफाक, गाना निफाक की तरफ ले जाता है और जिना की तरफ ले जाता है। दिन भर एयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते, पता है क़यामत के दिन इन लोगों के मुतालिक फरमाया जाएगा, सीसा पिघला करके उनके कानों में डाला जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा। जो गाने सुनते थे, बेहयाई के नगमे सुनते थे, यहाँ बुराइयां हैं। अहद करेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा की नाते सुनेंगे, हुजूर पाक के कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह।